اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میری یوٹیوب کی آڈینس اور جو مجھے فیس بک پر فالو کرتے ہیں ان سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کے وسیلے سے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اس وبا کو جلد از جلد ہم سے دور فرمائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ میرا بہت اچھا دوست ماشاءاللہ حمزہ سہیل تشریف فرمائے۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ میں نے ان کو کیوں بلایا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حمزہ کی اردو بہت اچھی ہے اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو ان کی طرف بڑھنے سے پہلے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ بھی کریں گے، بلاگ بنائیں گے، انٹرویو لیں گے یا کسی بھی واقعے پر ہم کچھ بیان کریں گے، تو اس سے پہلے درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بارگاہ رسالت میں، اور ایک کلام کے 1 سے 2 اشعار لازمی پیش کریں گے، پھر حمزہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے حمزہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، درود اہل بیت سے پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میرے کافی دنوں سے ایک کلام میری زبان مبارک میں جاری ہے، وہی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج جمعہ کلام بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی حسینی صاحب کو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہی کا کلام ہے۔ کلام بہت پیارا ہے، سنیے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، ماں باپ ملے ان کے صدقے، مرشد بھی ملے ان کے صدقے، وہ
کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اب انشاءاللہ ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں۔ طاہر ماشاء اللہ، پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا، اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کی اور تعریف بیان کر سکوں، ان کی سیرت پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آڈینس میرے بیان کو، میرے چھوٹی سی بات کو پسند کرے گی اور آپ کے چینل کو سبسکرائب کرے گی، اور انشاءاللہ کمنٹس میں اپنے پیار ضرور دے گی، اور انشاءاللہ میں جلد ہی ایک یوٹیوب کے چینل کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہی گامزن رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور بیانات اور چند اسلام کے ایسے پہلو جن پہ روشنی ڈالنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس پہ کوشش کریں گے کہ ایسا ہو سکے، اور ساتھ ہمارے آپ کے دوست محمد زہیب ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں پھر تھوڑی سی روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ڈالتے ہیں۔ کچھ غلطی ہو گئی ہو میرے بیان میں، میرے عمل میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وسلام۔ اس پر ایک دستاویز ہے جی، اور ان کے جمال کی تبانیوں سے اندھیرے چھٹے، روشنیاں پھیلی۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس باقاعدہ محلے کی عورتیں آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کون سا دیا جلاتی ہو کہ رات میں بھی نہیں بجھاتی تم، اتنی امیر ہو گئی ہو، اتنے امیر کبیر لوگ بھی رات کو دیا بجھا دیتے ہیں، لیکن تم دیا جلاتی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے اس پہ باقاعدہ ایک دستاویز لکھی ہے، جس میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آپ اپنی جھولیوں کو لے کر آتی تھیں اور کہتی تھی آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں کون سا چراغ روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پہنچ رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں۔ تو لے گئیں اپنی ہم جھولیوں کو اور کہا کہ جو نا دیکھیں یہ پیارا جب سے میرے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں تو ہم نے سارے جہان کے دیے توڑ دیے، اللہ اکبر، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی دیے روشن کرنے کی۔ تو اس پہ ایک شعر میں عرض کروں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو ان کے بدن سے نکلتی ہوئی انوار اور زلفوں سے نکلتی ہوئی خوشبو اور ان کی پاکیزہ وجود کی برکتیں اہل ایمان بیان کرتے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جلیل القدر صحابہ تھے جو اصحاب صفہ میں بھی تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ کبھی کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا پیش کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی لے جاتا تھا ان کو اور کھانا بھی کھلاتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے اور لکڑیاں بیچتے تھے، اس سے جو رقم ان کو میسر ہوتی تھی اس سے وہ کھانا خرید کے کھاتے تھے۔ اب ایک دن ہو گیا حضرت ابو ہریرہ کھانا نہیں کھا پائے تو انہوں نے برداشت کیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، دوسرے دن کے بعد ان کی دیکھیں آپ صبر کا تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ ان کی کمر جھکنے لگ گئی بھوک کی وجہ سے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ اچھا میں آپ کو طاہر بھائی اس میں بتاتا چلوں کہ سوال کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن سوال اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اس وقت وہ سوال کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی ہلاکت پہ بات آ چکی ہے، آپ کو کھانا میسر نہیں ہوگا تو آپ خالق کے حقیقی سے مل چکے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے چاہا کہ، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا اخلاق ایسا تھا کہ انہوں نے پھر بھی سوال نہیں کیا، وہ گئے یا مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ کوئی آتا جائے گا میں سب کو سلام کرتا رہوں گا، اب شاید وہ ان کی بات کو پہنچانے کا انداز تھا ان کا، وہ خود سے سوال نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے لہجے سے ہی وہ بات پکڑ لی جائے۔ اب وہ صحابی گزرتے جاتے، آپ سلام کرتے جاتے، وہ سب سلام کا جواب دیتے چلے جاتے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے،
تو انہوں نے سوچا کہ میں پوچھتا ہوں، بات کرنی چاہیے، لازمی بات ہے کہ بھوک سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر آئے، انہوں نے سلام کیا اور ایک فلاں مسئلہ پوچھا. انہوں نے جواب دے دیا اور اتفاق سے وہ پہنچ نہ سکے ان کی بات تک. جواب دیا، وہ چل دیے. اب وہ پریشان بیٹھ گئے دوبارہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب انہوں نے چاہا کہ ان سے بھی کوئی سوال کرتے ہیں. اصل میں سوال تو کچھ اور کرنا تھا، لیکن اس کے جو پردہ تھا نا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چاہا کہ قرآن کی کوئی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں میں، حضرت آپ مجھے اس کی توجہ دلائیں. تو انہوں شاید جلدی میں تھے، ایسے لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جلدی میں تھے وہ. تو انہوں نے جلدی ہی قرآن کی آیت کا بتایا، حوالہ دیا اور چل دیے. اب وہ زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں. لیکن مرشدین ہمارے تشریف لے آئے، آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. اب انہوں نے چاہا کہ جو ہے نا کہ آپ سے بھی کچھ سوال کیا جائے. لیکن بات وہی ہے کہ سوال کیا پہنچانا تھا، سوال کیا کر رہے تھے. سوال کرنا چاہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ آپ آقا کا انداز دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا جی حضور بھوکا ہوں، یہی بات تو پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں. کہا اندر آ جاؤ. اندر بلوا لیا آقا کو. آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو اندر بلوا لیا. دروازے سے اندر وہ بیٹھ گئے، تشریف رکھ لی انہوں نے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو دیکھیں سادگی کا انداز. کہا گھر سے آواز آئی کہ دودھ کا پیالہ ہے. کہا چلیے وہ دے دیجئے. دودھ کا پیالہ آیا. اب وہ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی جان میں جان آ گئی کہ ایک دودھ کا پیالہ مل جائے گا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. سبحان اللہ. اب دودھ کا پیالہ دینے سے قبل آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب الصفہ کے صحابی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا کر لے آؤ. اب حکم تھا، تعمیل تو کرنی تھی، رسول اللہ کا حکم تھا. بلا لائیں، 70 صحابہ کرام کو بلا لائے. کہا یہ لو ابو ہریرہ پیالہ پیش کیا اور کہا کہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ. اب ذہن میں تو یہ کہ ایک پیالہ ہے، 70 صحابی ہیں، میں خود بھوکا ہوں، کون کون پیے گا اس پیالے میں سے. پہلے صحابی کو، پہلے آدمی کو پیش کیا تو وہ بھی بھوک سے نڈھال تھا. کہا یہ تو پیالہ ختم ہو جائے گا. لیکن انہوں نے پینا شروع کیا، اتنا پی لیا سیراب ہو گئے، لیکن وہ پیالہ دودھ کا اتنا ہی رہا. ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 70 کے 70 پی لیے، لیکن وہ پیالہ ویسا ہی کا ویسا ہی موجود. سبحان اللہ. اب رسول اللہ کے پاس پیالہ لے کر پیش ہوئے. رسول اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ کون رہ گیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حضور ایک میں رہ گیا ہوں، ایک آپ رہ گئے ہیں. کہا پیو. پیا میں نے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیتا گیا اور پیالہ رسول اللہ کے سامنے کیا. رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. اور پیا میں نے. جب رسول اللہ نے تیسری دفعہ کہا ابو ہریرہ اور پیو، تو ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش موجود نہیں. پھر رسول اللہ نے کیا خوب کہا کہ جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں نوش فرماتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو نا ایسا لگا کہ رب نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو. اللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے سے وہ نہیں ٹکرا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بتاؤ کیسا تھا وہ دودھ کا پیارا، وہ شیری کا پیارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک تو فضائل بیان ہوئے، معجزہ بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں میں ایک عمل رسول اللہ کا سیکھنے کو ملا کہ 2 جہاں کے سردار ہیں وہ، لیکن 70 صحابہ کا جھوٹا پی رہے ہیں وہ. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ کسی کے بیان میں، کسی کے دلائل میں اتنی بات نہیں ہوتی جتنی اس کے عمل میں ہوتی ہے. اگر میں یہاں پہ تقریر کروں تو ہو سکتا ہے کسی تک بات پہنچے وہ عمل نہ کرے، لیکن اگر میں خود بخود عمل کروں گا نا تو مجھے جو 2 لوگ فالو کر رہے ہیں یا آپ کو جو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ہی کام کریں گے. واہ 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 واہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت بہترین ہے. آپ اس واقعے کو لازمی سنیے گا اور اس پر عمل کریے گا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. عمل درآمد لازمی ہے.
تو انشاءاللہ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا یوٹیوب چینل شیخ طاہر اقبال کو لازمی سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں. انشاءاللہ بہت جلد حمزہ سہیل اپنے چینل سے حاضر ہوں گے. اب تو الوداع کہیں, سلام پیش کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.